ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ اوپر ایک ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف افغانستان ہے. افغانستان کے ساتھ ایک ٹریڈ کا جو معاملہ ہے وہ نہیں چل رہا ہے. یہاں پہ بہت ساری جو پروڈیوس ہے جو افغانستان ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس سے دونوں طرف ایک نقصان ہو رہا ہے. ایک تو اس کے اندر کوئی کس طرح سے چینج آپ دیکھتے ہیں افغانستان کی حد تک آج سے؟ اور دوسرا جو ایک بہت اہم سوال ہے کہ ابھی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کی طرف سے اکتوبر جو گزرا ہے وہ ایک بتایا جا رہا تھا ایسا مہینہ جس کے اندر پاکستان اور انڈیا کے معاملات پھر سے ایک جنگی صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ کا شکر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. آگے جاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی ابھی کچھ مہینے پہلے انڈیا کے ساتھ وہ کریٹ ہو سکتی ہے، یا انڈیا بھی تھوڑا سنبھلا ہے اور سیکھا ہے کہ اس طرح آپ نے پنگے نہیں لیتے رہنے اپنے خطے کے اندر؟ سملرلی افغانستان کیا اس چیز کو سیکھ سکتا ہے کہ جی آپ نے بھی بلا وجہ پنگے نہیں لینے؟ دیکھیں، وہ جو پہلی ہم بات کر رہے تھے کہ خطے کے اندر آپ کو ٹینشنز بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، تو افغانستان اور بھارت کے ساتھ بھی میرا یہی پرسپیکٹیو ہے کہ وہ جو ایشو ہے ٹینشنز بڑھنے کا، وہ ہمیشہ رہے گا. اور کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر ایک طرح سے مائٹ از رائٹ کے دور میں جا چکا ہے، تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ پھر سے کوشش کرے گا کہ وہ اپنی طاقت لڑا کے دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. میرا پرسپیکٹیو بھارت اور افغانستان کی حد تک یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو پالیسی آف ڈیٹررنس اپنانی پڑے گی، جہاں ماڈرنائزیشن ہو، ایئر فورس کی ڈیولپمنٹس ہو، راکٹ فورس میں پروگریس بنایا جائے، اور ایل او سی کے اوپر آپ سیز فائر کو انٹیکٹ رکھیں. یعنی کہ بھارت کو بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے، امن کے لیے راضی ہے پاکستان، اور اگر بھارت میز پہ آ کے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنی کیپبلٹیز امپروو کرتا رہے گا. جو گیپس پچھلے سال نظر آئے انہیں فل کرے گا، اور اگر پھر سے بھارت نے اگریشن کی تو پھر سے اسے ایک ایسی صورتحال پہ فوکس کرنا پڑے گا جو شاید وہ نہ کرنا چاہیں. تو ڈیٹررنس آپ نے مینٹین کرنی ہوگی. افغانستان کی حد تک پاکستان کو جو پاسچر اپنانا چاہیے، میرا اوپینین یہ ہے کہ ڈیگریڈیشن کا پروسیس اپنانا چاہیے. افغانستان کے اندر جو سیف ہیونز ہیں طالبان کے، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے بالکل ایک ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ الگ ہیں. کافی سارے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں نہیں، آپ ٹی ٹی اے سے بات کر کے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا نہیں ہے. تو آپ نے انہیں ڈیگریڈ کرنا ہوگا. اور پاکستان بالکل ایک کلیئرٹی اس وقت تو آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کے پوسچر کے اندر، لیکن پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ افغانستان میں اگر ایک تھیوکریٹک ریڈیکل اسلامک ریپبلک ہے جو کہ بچیوں کو اسکول تک نہیں جانے دیتی، اگر وہ رежیم افغانستان میں موجود ہے تو پاکستان کبھی سیکیور نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کو پری ایمپٹیولی ڈیگریڈ کرتا رہنا پڑے گا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ایسٹس کو، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ جنگ اٹک تک تو آ گئی ہے، اٹک کے اس پار بھی آ سکتی ہے بہت تیزی سے. تو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، پاکستان کو ایک اگریسو پوسچر اپنانا پڑے گا. اور یہ اگریسو پوسچر سے پاکستان اکیلا نہیں ہے جو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. ازبیکستان، تاجکستان، ترکمینستان، بالخصوص اب تو چین بھی ایک طرح سے وارن کر رہا ہے کہ دہشت گردی بہت بڑھ رہی ہے افغانستان میں اور اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. تو میرا یہ ویو ہے کہ ڈیٹررنس ود انڈیا اور ڈیگریڈیشن ود افغانستان کی پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.